بلا تاخیر مجلس راس خطاب فرمائیں گے استاد محترم سرکار علامہ ظہیر شاہ جعفری صاحب، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب کلام اللہ صدری صاحب، اور 8 بجے ٹھیک علامہ علی ناصر حسینی صاحب اور ان کے ممبر پر ہوگی سرکار علامہ ظہیر شاہ جعفری صاحب. خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک القدوۃ الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الصعد رفیع اللسان ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و قائنا حتی تسکن ورزقت و تمتع فیہا طریقا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. درود بر عظمت آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الاخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد بالزہراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصلوات برحمة آل محمد. الله واجب الاحترام حضرتان رئیس کربلا و صوبران وسیلہ کربلا، درسگاہ امام حسن مجتبیٰ کی آج تیسری مجلس سے میرا خطاب ہے. تو تسلسل سے سورہ بقرہ کی آخری آیت کا پہلا حصہ تلاوت کر رہا ہوں، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یعنی اللہ اتنے ہی احکامات کا حکم دیتے جتنی انسان میں طاقت ہے. اس موضوع کو میں نے شروع پیشباز جی یہ کیے کہ دین زحمت ہے کہ ضرورت ہے. یعنی جو اتنا بڑا معرکے کے بعد حسین علیہ السلام نے دین کا تحفظ کیے تو یہ زحمت نہیں بلکہ دین اس کائنات کی ضرورت کا نام ہے. اگر آپ متوجہ ہوئے میں قدم ان چیزوں سے ماورا ہوں، بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں صرف آپ لوگ نہیں بلکہ ہر بندہ ممبر سے بیان کر رہا ہے کہ 14 ہفتے ہیں. آپ کا بھی ذہن ہے نا کہ مجلس میں 14 ہفتے ہیں، تو میں ہر ممبر سے منت کر رہا ہوں. الحمدللہ ان پروگرام کے ذریعے دور تک بات جا رہی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ 14 ہفتے ہیں تو ایسا ممبر سے پڑھو جیسا 14 کے سامنے پڑھ سکو. تو جو فرما رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا. اللہ نے ہم پہ جتنے احکامات شریعہ نافذ کیے وہ ہمارے اللہ نے اپنے معیار پہ نہیں ہماری استطاعت پہ رکھے. ہم اس ذات کی عبادت اس کے معیار پہ تو کرنے والی ہستیاں ہی 14 ہیں جنہوں نے اس کے عبادت اس کے معیار پہ کی. مجھے ایسا کہا جس جملے کے لیے میں نے ساری بات کی. اور یاد رکھو دین قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ سب کچھ چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. نہیں، دین کہتے اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ کر تو وہ سجدہ قابل قبول ہے. الحمدللہ ہر بندہ جان کے اگر ایک بندہ بھی میری بات پہ میرے آنے کا مقصد پورا ہے. ہم بڑی جلدی مرغوب ہو جاتے تو سرکار فلاں بندے نے ساری دنیا داری
داری چھوڑ دی ہے. بلا بندہ جی بڑا متقی ہو گئے, وہ دنیا چھوڑ گئے. بلا مولا علی علیہ السلام کی مسجد میں کوفہ میں چند بندے آئے, اور وہ نہج البلاغہ میں اس واقعے کو لکھا گیا کہ وہ اللہ والے مشہور تھے. مولا فرماتے یہ کون ہے؟ آج مولا یہ اللہ والے, یہ بس اللہ اللہ کرتے, بڑی مسکراہٹ کی بات ہے, یہ بس اللہ والے, یہ اللہ اللہ کرتے. جب کہا نا اللہ اللہ, پہلا لفظ بھائی جی آج کی تقریر کا, جب کہا نا یہ اللہ والے بس اللہ اللہ کرتے, جب کہا نا یہ اللہ والے بس اللہ اللہ کرتے, یعنی مسکرا کے کہتے یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ میرا سلام ہے یار, یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ جب کہا نا یہ کھاتے کہاں سے ہیں, اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے. جب کہا نا یہ کھاتے کہاں سے ہیں, سارے دیکھ کے کہتے ہیں مولا یہ کچھ نہیں کھاتے, لوگ ان پہ ترس کھاتے. نہیں ایس وعدے نہیں بندہ سارا مجمع ڈال دے گے. یہ کچھ نہیں کھاتے, لوگ ان پہ ترس کھاتے. کوئی دے تو کھا لیتے, نہیں تو مولا بس یہ اللہ اللہ کرتے. جملہ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. جب کہا نا مولا بس یہ اللہ اللہ کرتے, علی فرماتے اٹھو ہر حرام ہو, تم میں اور کوفہ کی آوارہ کتوں میں کوئی فرق نہیں. تم میں اور کوفہ کی, تم میں اور کوفہ کی آوارہ کتوں میں کوئی فرق نہیں. انہیں کوئی دے تو کھا لیتے, نہیں تو بس لیتے رہتے. میرے علی فرماتے جاؤ پہلے اہل و عیال کی ذمہ داریاں پوری کر کے پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ کر, تو وہ سجدہ قابل قبول ہے. یعنی دین زحمت کا نام نہیں. میں ایک لمحہ بھی اپنے موضوع سے نہیں ہٹا کرتا. دین زحمت نہیں, دین کائنات کی ضرورت ہے. جب اللہ نے زندہ انسان کو دنیا میں بھیجا تو دو چیزیں دیکھیں, ایک روح ایک جسم. میں نے آپ کا انتظار کرنا ہی نہیں, آپ ملتے جائیں گے, میرا موضوع الحمدللہ آپ تک پہنچتا جائے گا. یعنی انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک ہے روح ایک ہے جسم. اور وہ اتنا قریب ہے, اللہ نے جسم کی ضروریات کو بھی دیکھا, روح کی ضروریات کو بھی دیکھا ہے. لفظ یہی آج کی تقریر کی جان ہے میرا یہ جملہ. ویر جی اللہ نے وہ اتنا قریب ہے کہ جن چیزوں کی جسم کو ضرورت تھی اللہ نے ان اشیاء کو پہلے خلق کیا, جسم کو بعد میں خلق کیا. ان اشیاء کو پہلے خلق کیا, پڑھے لکھے حضرات ہے, ان اشیاء کو پہلے خلق کیا, جسم کو بعد میں خلق کیا. جو بندے چپ کر گئے یاد رکھو, پانی بقائے انسانی کا سبب ہے. پانی جو ہے وہ حیات انسانی کا سبب ہے. اللہ نے پانی کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. آکسیجن انسان کی ضرورت ہے, آکسیجن انسان کی ضرورت ہے. اللہ نے آکسیجن کو پہلے خلق کیا, کہ اللہ جی آکسیجن کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. قبلہ آب و غذا کی ضرورت تھی, اللہ نے غذا کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. کہ یہ نہیں کہ یہ میرے تو انسان کی توہین ہے کہ وہ آئے اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ چیز نہ ہو. اللہ نے قبلہ ان اشیاء کو پہلے خلق کیا, میں نتیجے پہ ہوں, ان اشیاء کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. یہ عظمت انسان کی دلیل ہے. جو ہے سکتا یہ عظمت انسان کی دلیل ہے کہ انسان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت تھی, میں روز کا خطیب ہوں, کہ بلا یاد رکھو روشنی کے لیے سورج کی ضرورت تھی, اللہ نے سورج کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. کہ بلا اس خوبصورت شامیانے کی ضرورت تھی, اللہ نے آسمان پہلے خلق کیا, آسمان کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا.
پھر آسمان کو سجانے کے لیے اللہ نے ستاروں کو پہلے خلق کیا. میں نتیجے پہ ہوں گیا. ستاروں کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. چاند کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. تو پھر یہاں پہ ایک اور بھی نتیجہ آ گیا کہ جو پہلے خلق ہو اسے ضرورت کہتے ہیں, جو بعد میں خلق ہو اسے ضرورت مند کہا جاتا ہے. میں خدا کی قسم بڑا سوال ہے کہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں میری بات لے رہے ہیں. یعنی ہمیں چاند کی ضرورت ہے, ہم ہیں ضرورت مند. نتیجہ نیا دینا چاہ رہا ہوں, ہم ہیں ضرورت مند, چاند ہے ضرورت. ہمیں سورج کی ضرورت ہے, ہم ہیں ضرورت مند. چاند ہے, سورج ہے, ضرورت. یعنی جو ہم سے پہلے وہ ہماری ضرورت. ایس جملے واسطے میں ساری محنت کر رہا ہوں, یاد رکھو. جو ہم سے پہلے ہے وہ ہماری ضرورت. تو جو کائنات سے پہلے, میرا سلام ہے یار جو اس مشکل بات پہ بول رہے ہو, یاد رکھو. اسی لیے اللہ نے آل محمد کے نور کو پہلے خلق کیا, کائنات کو بعد میں خلق کیا, تاکہ ہر باصغیر کے ذہن میں آ جائے آل محمد کائنات کے ضرورت مند نہیں بلکہ کائنات کی ضرورت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آل محمد ضرورت مند نہیں, کائنات کی ضرورت ہے. آگے بڑھ کے سارے میرے اپنے بیٹھے ہو کہ بلا ہمیں سورج کی ضرورت ہے یا سورج کو ہماری ضرورت ہے. میرا سوال ہے کہ بلا ہمیں سورج کی ضرورت ہے, سورج کو ہماری ضرورت نہیں. یہی وجہ ہے کہ علی فرماتے ہیں تم سارے میرے گرد جمع ہو جاؤ, میری عزت میں اضافہ نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تم سارے مجھے چھوڑ دو. بابا کے 2000 ممبر سے کہہ رہا ہوں, علی ووٹ نہیں کہ ہم مانگتے پھریں. مجھے فرمایا سکتا, علی ووٹ نہیں کہ ہم مانگتے پھریں. علی کائنات کی ضرورت کا نام ہے. یاد رکھو, بے نیاز کے بے نیاز نمائندے کو علی کہا جاتا ہے. ایک ایک لمحے بعد میں نتیجہ دے رہا ہوں. بے نیاز کے بے نیاز نمائندے کو علی کہا جاتا ہے. ہم سارے علی کو چھوڑ دیں, علی کا جانتا کچھ نہیں. توجہ رہے, توجہ رہے. قیمتی جملے جو میں ہدیہ کر کے جا رہا ہوں, ہم سارے علی کو چھوڑ دے, علی کا جانتا کچھ نہیں, اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا ہی کچھ نہیں. اینا تھا میرا سلام, مالک کی عزتوں میں اضافہ کرے گا. میں الحمدللہ بڑے خوبصورت آپ کا سنے. یاد رکھو, علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. وہ مجھے میری توجہ ہے, اسے میری کیا ضرورت ہے. ایک جملہ ہے اور کھا کر کے پڑھا لگا, توجہ ہے, کیونکہ اب بڑی مجبوری ہے. ہمارے جملے بھی بڑے کم بندے برداشت کر رہے ہیں, لیکن میں مجبوراً یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اس علی کو میری ضرورت ہے جو خدا ہونے سے انکار کر دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بعض بندے پریشان ہیں, ہم علی مانیں گے, اور یاد رکھ علی کو تیری ضرورت نہیں, تجھے علی کی ضرورت ہے. ذمہ داری سے میں حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یاد رکھ, علی کو مانے گا فائدہ تمہارا ہے, علی کو چھوڑ دے نقصان تمہارا ہے. مانے گا تو پتا چلے گا حلال زیادہ ہے, علی کو چھوڑ دے تو پتا چلے گا حرام زیادہ ہے. متوجہ ہیں سب تک. اللہ نے جس طرح جسم کی ضروریات کا ہے, اسی طرح اللہ نے ہمیں روح دی ہے. اس روح کی بھی ضروریات ہے. میں اپنے موضوع کو کبھی نہیں ہٹا. یاد رکھ, تیرے جسم کی ضرورت کا نام ہے غذا. جس جملے کے لیے میں نے بات کی ہے,
जिस्म की जरूरत का नाम है ग़िज़ा, तेरे जिस्म की जरूरत का नाम है ऑक्सीजन, तेरे जिस्म की जरूरत का नाम है पानी। याद रख, जिस तरह ये तेरे जिस्म की जरूरियात है, दीन तेरी रूह की जरूरत का नाम है। अल्लाह अकबर। ये दीन जो है ये तेरी रूह की जरूरत का नाम है। ये जो बंदे दीन से पीछे हट रहे हैं, रूहानी तौर पे बीमार है। जो ही हम मुसलमान के घर है, लेकिन लफ्ज़ जल्दी में कह दो, जो ही हम किसी मुसलमान के घर पैदा होते हैं तो पहला अमल क्या है? पहला अमल हमारा ये है कि जिस्म के लिए ग़िज़ा जरूरी है, तेरी रूह के लिए फौरन हुक्म है इसे गुस्ल दे के एक कान में अजान पढ़, एक कान में अजान पढ़, एक में मैं खिलाफी खतीब ही नहीं, मैं तो बहस ही नहीं करता कि कौन सी अजान पढ़, लेकिन मुसलमानों के लिए हुक्म तो है कि अजान पढ़, एक कान में अजान। अब अल्हम्दुलिल्लाह विकास समझने वाले बंदे मेरी मजलिस में, ये अजान है क्या? ये बुलावा है नमाज के लिए। बड़े के हजरात का अगर नतीजा नया हो फिर बात मेरा हक बनता है। ये अजान बुलावा है नमाज के लिए, ये अजान बुलावा है नमाज के लिए। तो ये जो बच्चे के कान में अजान पड़ी जाती है, इसने नमाज पढ़नी है। मेरा सवाल है, इस बच्चे ने नमाज पढ़नी है, मस्जिद जाना है, फिर अजान क्यों है? आज मैं फलसफा अजान करना चाहता हूं, ये अजान फिर क्यों दी जाती है? तो बताइए। और हुक्म है अजान दो, आते ही हमें अजान सुना के हमारी रूह को दीनदार बनाया गया है। अजान है क्या? यदि आज मैं वजाहत कर लूं अजान के बारे में। एक बंदा आया मेरे चौथे इमाम के सामने आके कहता है, मौला मेरी ख्वाहिश है कि मौला अली मुर्तजा के फज़ाइल पढ़ूं, अली ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से। अली मुर्तजा के फज़ाइल पढ़ूं, सुनो अली ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से। मैं कहा करता हूं कितना खुश नसीब है वो बंदा जो अली के फज़ाइल सुन रहा है, अली की जुबान से। अली के फज़ाइल सुन रहे, अली की जुबान से। मेरे अली ज़ैनुल आबिदीन फरमाते कि कुरान में मेरे दादे के कुछ नाम ऐसे हैं जो लोग नहीं जानते। और चौपड़े में तकलीफ होगी, मेरे दादे के कुरान में कुछ नाम ऐसे हैं जो लोग नहीं जानते। मेरे मौला ने सूरह बरात की आयत पढ़ी, अज़ान मिनल्लाह व रसूलिही। मेरे मौला ने इब्रा आयत पढ़ी, अज़ान मिनल्लाह व रसूलिही। तीसरी मर्तबा कहा अज़ान मिनल्लाह व रसूलिही, अज़ान मिनल्लाह व रसूलिही। साहिब के कहते हैं मौला इसमें आपके दादे का नाम कहा है? जब कहा ना इसमें आपके दादे का नाम कहा है, ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ये जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अज़ान है ये मेरा दादा अली है। इन हाथों को मेरा सलाम है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अज़ान है। ये कि किसी ने पढ़ जाता है मेरा रसूल नहीं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अज़ान है ये मेरा दादा, अरे जान तो नहीं हो रहे, ये मेरा दादा अली है। फिर बंदे अजीब बहस करते हैं कि अज़ान में अली है कि नहीं। और तुसी बेचारे तो तकलीफ होगी, अज़ान में अली है कि नहीं। अजीब बंदे हैं, अज़ान में पूछते हैं कि अज़ान है कि नहीं। अज़ान में पूछ रहे हैं कि अज़ान है कि नहीं। लो जी दूसरी दलील अर्ज करो। मेरे अली खुद फरमाते अना अज़ान मिन
والمؤذن فی الآخرہ، میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں، نہیں تسی پیچھے رہ گئے ہو، میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں، آخرت میں مؤذن ہوں، میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں اور آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں۔ اذان کہتے کسے جو بلائے، نہیں اب پیچھے رہو گے تکلیف ہوگی، اذان اسے کہتے ہیں جو، یہ لفظ اذن سے نکلا ہوتا ہے، کہتے ہیں بلانا۔ علی کہتے ہیں انا اذان من اللہ فی الدنیا، میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں، میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں۔ یعنی علی سمجھا رہا ہے کہ یاد رکھو اللہ تک جا ہی کوئی نہیں سکتا اور جس کا ذریعہ علی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تک جا ہی کوئی نہیں سکتا جس کا ذریعہ علی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے آتے ہی اذان سنا کے ہمیں پہلے دن بھی نہیں ہو سوادی نتیجہ لا، آتے ہی اذان سنا کے ہمیں پہلے دن بھی ہماری روحوں کو علی علی کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری روحوں کو، یہ بھی عجیب لطف ہے، آتے اذان ہے، جاتے ہوئے تلقین ہے۔ آتے ہوئے اذان ہے، جاتے ہوئے تلقین ہے، اور اللہ نے اتنے اہتمام سے اذان بھی سنائی ہے اور تلقین بھی۔ آتے ہوئے اذان کے لیے غسل، جاتے ہوئے پھر غسل اور پھر تلقین، جاتے ہوئے پھر غسل۔ موضوع واقعی ڈرنا ہے لیکن میں آپ کو ڈرا تو رہا ہوں، یعنی آتے ہوئے ہمارا غسل ہوا، پھر اذان پڑی، جاتے ہوئے پھر غسل، پھر تلقین، یعنی آتے ہی علی علی سنانے کے لیے بھی غسل ہے۔ ساری تقریر بھول جانا لیکن خدا را یہ جملہ کبھی نہ بھولنا، آتے ہوئے علی علی سنانے کے لیے بھی غسل ہے، جاتے ہوئے تلقین کے لیے بھی غسل ہے۔ یعنی یہ تلقین میں ہے کیا؟ چلو یہ ذریعے نہ گل پہنچ جائے، میں نے کہتا ہے پتہ نہیں شیعہ اپنے مردے کے کاندھے ہلا کے پڑھتے کیا ہیں، وہ عظیم تلقین میت پڑھنے جو اسے ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم، سن بھی سمجھ بھی۔ یاد رکھ میرا یہ جملہ ہے، ہم سناتے مردے کو ہیں، سمجھاتے زندہ لوگوں کو ہیں۔ سن بھی سمجھ بھی، کیا سنایا جا رہا ہے کہ ابھی تیرے پاس تو فرشتے آئیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کون سا ہے، تو تیرے امام کون سے ہیں۔ تو نہ پریشان ہونا، خیلی تواڈے واسطے میں کھلو گیا یا تسی انہوں سے کر کے آ جاؤ مطلب جی محمد آل محمد بلندر صلوات۔ یہ زیادہ ہے میرا اپنا ہے، حالانکہ انہوں کا بھی روز کا کام ہے، خطیب کا قتل ہے۔ خطیب اپنی تقریر کرے تو سید ایتھے کھلو جائے، اور قرآن کی قسم بنے شاہ ہم دیکھنا ہے کہ مینوں سننا ہے۔ عظمت آل محمد صلوات۔ کچھ موضوع میں نے ایسا شروع کیے لیکن الحمدللہ بور تو نہیں نہ کر رہا سکتا، اگر آپ کے بات سے ہمیں اتر گئی۔ یہ تلقین ہے کیا؟ اہل بیت کے نام سنائے جاتے ہیں، اذان خود علی ہے اور تلقین میں اہل بیت کے نام سنائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ساری تقریر بھول جانا، میری منت ہے یہ جملہ کبھی نہ بھولنا، یعنی علی کا آتے ہی علی کا نام سننے کے لیے پہلے پاک کیا، توجہ رہے، پہلے پاک کیا پھر علی کا نام سنایا، جاتے ہوئے پہلے پاک کیا، اے جملے واسطے میں محنت کی تھی، پہلے جاتے ہوئے پہلے پاک کیا پھر علی کا
نام سنایا. اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں درس دے رہے کہ یاد رکھو صرف علی پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں, ان کا ذکر سننے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے. کوشش کرو جب مجلس میں آؤ تو باوضو ہو کے آؤ. یہ پیغام ہے میرا, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ اذان جو ہے, توجہ ہے, یہ اذان ضرورت دین ہے. جان تو نہیں ہو رہے, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یاد رکھ, یہ اذان بنیادی طور پہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اذان اللہ کی طرف بلاوا ہے, اذان نماز کے لیے بلاوا ہے, اور عجیب لطف ہے اذان کا. اذان کے 20 کلمات ہیں. ایسا سوال ہو جاتا ہے, اذان کے 20 کلمات ہیں, 20 جملے ہیں اذان کے, 20 جملے اذان کے. پھر سن لیں, سانو عادت نہیں ہے ہوتیاں گلاں سنن. 20 جملے ہیں اذان کے. اب قومی کو بندہ پوچھ ہی سکتا ہے, بندے کو یاد تو ہو 20 جملے ہیں. 4 مرتبہ اللہ اکبر, 2 مرتبہ اشہد لا الہ الا اللہ, 6 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ, 8 2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ, 10 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ, 12 2 مرتبہ حی علی الفلاح, 14 2 مرتبہ حی علی خیر العمل, 2 مرتبہ اللہ اکبر, اور 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ. توجہ ہے. یہ اذان بنیادی طور پہ, آخری لفظ ہے, اذان بنیادی طور پہ یہ 20 کلمات ہیں. اذان کے 20 کلمے ہیں. اذان بنیادی طور پہ عمل کے لیے ہے. آخری نتیجہ ہے, اذان بنیادی طور پہ عمل کے لیے ہے. لیکن میں نے شروع کی ہے کہ بلا اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, کہ آؤ اذان نماز پڑھی ہے. یہ اذان ہے جو عمل کی طرف کھینچتی ہے, تو اس کو شروع عمل سے ہونا چاہیے تھا. اس کو شروع عمل سے ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ اذان شروع عمل سے نہیں. الحمدللہ جو پڑھے لکھے حضرات, اذان شروع عمل سے نہیں, عقیدے سے ہے. اللہ اکبر عمل نہیں, عقیدہ ہے. اور پیشانہ رہے, اللہ اکبر ابلا عمل نہیں, عقیدہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ عمل نہیں, عقیدہ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ یہ عقیدہ ہے. اشہد ان علی ولی اللہ یہ عقیدہ ہے. پھر آپ 6 جملے عمل پہ ہیں. حی علی الصلاۃ عمل ہے, حی علی الفلاح عمل ہے, حی علی خیر العمل عمل ہے. پھر آگے اللہ اکبر عقیدہ, پھر لا الہ الا اللہ عقیدہ. یعنی اذان کے 20 جملوں میں 14 کا تعلق عقیدے سے ہے. جڑے ہون بولے یار, 14 کا تعلق عقیدے سے ہے. 6 لفظوں کا تعلق عمل سے ہے. سمجھایا گیا ہے عقیدہ ہوتا ہی وہ ہے جو 14 کے ذریعے ملے. عقیدہ وہ ہے جو 14 کے ذریعے ملے. یہ جملہ لفظ بس آخری میرا لفظ ہے, یاد رکھو جس جملے کے لیے میں نے بات کی ہے. یعنی اذان بنیادی طور پہ عمل ہے. اذان بنیادی طور پہ عمل کی طرف لاتی ہے. لیکن اگر اذان پہ غور کرو تو اللہ ہمیں سمجھا رہے عقیدہ پہلے ٹھیک کر پھر عمل کرنا. پہلے عقیدہ ٹھیک کر پھر عمل کرنا. اور لفظ جس کے لیے میں نے بات کی ہے, عقیدہ ٹھیک کر کے عمل کر, پھر عمل کر کے پھر اپنی عقل میں نہ ہو جانا, عمل کر کے پھر بعد میں عقیدہ ٹھیک رکھ. عقیدہ بنیاد ہے. اسی کے تحفظ کے لیے بیٹیاں رسول کی اجڑ گئے.
آج 27 سفر ہے، کل 2 سرداروں کی شہادت کریں گے، ایک نبیوں کے سلطان، ایک امیروں کا سلطان۔ میں نے تبرکاً لفظ پڑھنا ہے، صرف نبی کی شہادت کا، کیونکہ بندے نہیں پڑھتے نبی کی شہادت۔ میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا۔ نبی بھی تبھی موت دنیا سے نہیں لیا، نبی تبھی موت نہیں لیا، میرے نبی کو بھی زہر دیا گیا۔ اب اختلاف، اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، خیبر میں ایک عورت نے زہر دی ہے جو سلو پوائزن تھا، جو آہستہ آہستہ زہر دیا گیا۔ فقہ جعفریہ کے علماء محققین کہتے ہیں کہ نہیں، خیبر میں نہیں، بعد میں کسی نے زہر دی ہے۔ ہماری مجبوریاں پڑھ نہیں سکتے، غیرت مند لوگوں، اتنا مظلوم ہے نبیوں کا سلطان۔ برے مدینے میں جنازہ پڑھا رہا، میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیے، کیونکہ یہ وہ مضمون ہے جو مومن اور سماعتوں تک آتا ہے تو بندے پریشان ہو کے سنتے ہیں۔ غیرت مند لوگوں، نبیوں کا سلطان ہے، جنازہ مدینے پڑھا رہا، لوگ اپنی مصروفیتوں میں رہے۔ اللہ درجات بلند کرے بابا ریاض موج کے، مزید درجات بلند ہو۔ ایسے ذاکر جن کی آوازوں پہ آل محمد کی مہریں تھی، موج کہا کرتا تھا دعا کیا کرو 7 بیٹے بھی ہونا تو اللہ ایک بیٹی ضرور دے، کیونکہ بیٹے جائیدادوں کے وارث بنتے ہیں، بیٹیاں میتوں کی وارث بنتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں رسول کی تو اکیلی وارث تھی جس کا نام ہے بطول، اکیلی وارث تھی نا۔ میرا اللہ گواہ ہے، لوگوں نے اس انداز سے فرصت دی ہے۔ میں اتنے کہا کرتا ہوں، لوگوں نے پیر ابراہیم شاہ میرے نبی کی بیٹی کو اس انداز سے فرصت دیا۔ رسول کی بیٹی رو کے کہتی تھی فضا میرے قریب آ، میرا پہلو زخمی ہے۔ اللہ